رمضان کی بابرکت ساعتوں میں خوشیوں کا پیغام آ گیا ہے۔ مبارک ہو اے مومنو، رمضان آ گیا ہے۔ شیطان ہوا بند، کھل گئے جنت کے در۔ جو نیکی کرے ایک تو ثواب پائے 70۔ رحمتوں و برکتوں سے سرشار ہوں اب، سیر و افطار سے لطف اندوز ہوں سب۔ اے مالک ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، صبر و استقامت ہمارے اندر بھر دے، آمین۔ السلام علیکم دوستو، آج چھٹا روزہ ہے اور رحمتوں کا عشرہ نہایت ہی تیزی سے اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے۔ تو آئیے اس ماہ رمضان میں ہم یہ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹیں۔ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، اے زندہ اے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے واسطے سے فریاد کرتا ہوں۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو دوستو، کل کا سوال یہ تھا کہ ذوالنون سے کیا مراد ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ذوالنون سے مراد مچھلی والا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کافی لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ دوستو، آج کے واقعے اور اچھی بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بلند مرتبہ کسی اور چیز کا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ تو دوستو، جیسا کہ کل آپ نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام قوم کو دین کی دعوت دیتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے، قوم انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس بستی میں کوئی بھی ایمان نہیں لانے والا، لہٰذا وہ ہجرت کر گئے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں کو اندازہ ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ آنے والا ہے، اور جب عذاب آیا تو جو اس بستی کے لوگ تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ اور اسلام اور دین اسلام کو قبول کر لیا۔ وہ تو صحیح کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے دین اسلام قبول کر لیا، اور پھر ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہوئے، بیچ سمندر میں کشتی منڈلانے لگی، فیصلہ یہ ہوا کہ کوئی ایک کود جائے گا، قرآن اندازی کی گئی، قرآن ڈالا گیا، 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا اور حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ آگے کیا ہوا آج اب عرض کرتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مچھلی آئی اور ان کو نگل لیا۔ مچھلی کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کی ہڈیوں کو نقصان نہ پہنچائے، آپ علیہ السلام کا گوشت نہ کھائے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس کا رزق نہیں تھے، بس اس کے صرف پیٹ میں تھے۔ لہذا چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ کر کے اپنی بارگاہ میں حاضر کیا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے نبی سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا شروع کر دی، اور وہی آیت کریمہ جو ہم آج پڑھتے ہیں اس کا ورد بھی ساتھ میں شروع کر دیا، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، ان کو غم سے نجات دیا۔ ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ بس جس کو ہم آج آیت کریمہ کے نام جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام اس کا ورد کرتے رہے، نہ جانے مچھلی ان کو سمندر کی کس کس گہرائی میں لے کے گئی، اور مچھلی کی جلد اتنی شفاف تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائیوں کا سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام سمندر کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے اور اشک کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی زبان پہ آیت کریمہ کا ورد جاری رہتا۔ لہٰذا ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی،
ان کی جو غلطی تھی یعنی وہ جو قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تھے اس کو درگزر فرمایا، اور مچھلی کو حکم دیا گیا کہ میرے نبی یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو بہت ہی آرام سے کسی جگہ پہ اتار دے۔ لہٰذا مچھلی ایک کھلے میدان میں لے کے گئی، کھلے میدان یعنی ساحل سمندر پہ لے کے گئی اور حضرت یونس علیہ السلام کو بڑے ہی آرام سے اگل دیا۔ ایک ساحل سمندر پہ گئی اور بڑے ہی آرام سے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ بس پھر کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اسلام لا چکی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنی قوم یعنی نونہا کی طرف واپس جائیں۔ نونہا ان کی بستی کا نام تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی کے قریب پہنچے تو ایک گڈریے یعنی جو بکریاں چڑھاتا ہے اس نے جا کے لوگوں کو خبر دی کہ حضرت یونس علیہ السلام واپسی آ رہے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کا بہت شان سے استقبال کیا، شان استقبال کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کے حکم کی پیروی کی اور ساری زندگی حضرت یونس علیہ السلام کے حکم کے سائے میں گزاری۔ تو دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی داستان یہاں ختم ہوتی ہے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کے پیٹ میں رہے تو وہ کس آیت کا ورد کرتے رہے اور اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا جواب آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں دے سکتے ہیں، یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ اور یہ کتاب میرے نانا نے مرتب کی ہے جو افسوس کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس کتاب میں مخصوص دعائیں ہیں اور ساتھ ساتھ نماز کا طریقہ بھی ہے، اور اگر آپ کو چاہیے تو آپ مجھے میرے انسٹاگرام پہ ڈی ایم کر سکتے ہیں اور میں آپ کو یہ ہدیۃً تحفۃً بھجوا دوں گا۔ انسٹاگرام کا لنک مجھے ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تو پھر بشرط صحت و زندگی ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔